الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قتات وقال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، دی میسیج میڈیا کے ذریعے 63 دن آن لائن تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیریز چلائی جا رہی ہے، الحمدللہ وہ قابل تعریف بھی ہے، قابل فکر بھی ہے۔ اور آج کا یہ موضوع اور آج کی یہ مجلس بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجا ہے، وہ شریعت انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی رہنمائی اور رہبری کا سامان ہے، اور اخروی زندگی کے لیے بھی رہنمائی اور رہبری کا سامان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کے اندر جو برائیاں ہیں، جو گندگیاں ہیں، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ برائی کے اعتبار سے، چاہے وہ معاشرتی اعتبار سے ہو، اس کو ختم کرنے کی اور اس کو مٹانے کی ہدایات دی ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے چغلی اور غیبت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح فرما دی، اور تمام انسانیت کو اس بات کا حکم دیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی، آپس میں ایک دوسروں کی برائیوں کو اچھالنا، آپس میں ایک دوسروں کی نکتہ چینی، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کے سامنے اچھالنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یوں ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ جیسے آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے میں جو بیماری ہے چغلی اور غیبت کی، یہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، برائی نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت منع فرمایا، سخت وعید فرمائی کہ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ آدمی کے اوپر حرام ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو نہ اچھالے، آدمی کے اوپر حرام ہے کہ اس دوسروں کے عیب کو اچھالے، دوسروں کی نکتہ چینی بیان کرے، دوسروں کی برائیوں کو بیان کرے۔ محترم ناظرین اکرام، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، اس کی حکمت مفسرین اکرام یہ بتاتے ہیں کہ جیسے سامنے اگر کوئی آدمی ہو تو اس کی ہم برائی نہیں بیان کر سکتے، اس کی ہم برائیوں کو نہیں اچھال سکتے، کیونکہ وہ اگر ہم اس کے سامنے برائی بیان کریں گے تو وہ اپنا دفاع کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ جیسے تم مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو نہیں پسند کرتے، ایسے ہی آپس میں ایک دوسروں کی برائیوں کو اچھالنا، ایک دوسروں کی برائیوں کو، گندگیوں کو اچھالنا، ایک دوسرے کی برائی کو بیان کرنا، ان کے اندر جو عیوب ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کو بھی ناپسند کرنا چاہیے۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے چند حقوق ہیں، آدمی کے اوپر چند حقوق ہیں، جیسے ان اللہ حرم مالہ وقتلہ وعرضہ وان ظنا به ظن سیئہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر حرام قرار دیا اس کے مال کو، اور کسی مسلمان کے مال کو، اور کسی مسلمان کے قتل کو، اور اس کی عزت و آبرو یعنی اس کی بے عزتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ اور اسی طرح دوسروں کی کمی کوتاہیوں کو، دوسروں کے عیوب کو، دوسروں کے برائیوں کو اچھالنا، لوگوں کے سامنے ان کی غیبتیں کرنا، لوگوں کے سامنے کسی مسلمان کے عیوب کو بیان کرنا، مسلمان کے عیوب کو ظاہر کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مسلمان کے لیے حرام کر دیا۔ محترم ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر بہت ساری بیماریاں، بہت سارے خرابیاں موجود ہیں، جس میں سے چغلی اور غیبت بھی ہے۔ چغلی اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا، بلا جھجک بغیر کسی دو ٹوک کے کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کر دیا، کسی کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ستار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو جاننے اور پہچاننے کے بعد بھی اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کے عیب کو ڈھانک کر رکھتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے انسان کے عیوب، سارے انسان کی خرابیاں، انسان کے اندر جو برائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری برائیاں انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آیا ہیں، واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی برائیوں کو چھپا کے رکھے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی برائیوں کو، اپنے بندوں کے عیوب کو، اپنے بندوں کی اندر جو برائیاں، کمی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا کے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیے۔ اگر لوگوں کے سامنے اگر وہ برائیاں، وہ عیوب اگر انسان کے معلوم ہو جائیں، تو آپس میں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگے، ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگنے لگے، اور اس کے عیوبوں کے ذریعے سے آپس میں نفرت کرنے لگے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ستر پوشی کا معاملہ کرے گا، اس کے عیوب کو، اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو چھپا کے رکھے گا، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کے ساتھ، اس کے عیوب کے ساتھ بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، دنیا میں بھی اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور چغلی اور غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں عام طور پر ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ مبتلا ہے۔ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم بلا جھجک بے دھڑک ایک دوسرے کی غیبتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت اور چغلی کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ حرام ہے، کہ کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں۔ اگر اس کے اندر غیبت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے عیوب کو نہ اچھالیں، کسی کی برائیوں کو بیان نہ کریں۔ اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ گناہ موجود ہو، وہ برائی موجود ہو، اس کے باوجود اگر وہ برائی موجود ہے اس کے متعلق اگر ہم کہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہ، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تب بھی اس بات کا حکم ہے کہ اس کی برائی کو، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ ستاری کا معاملہ کرے، اس کے گناہ کو چھپا کے رکھے۔ جو گناہ اس کے اندر موجود ہے، چغلی اور غیبت کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ جو گناہ، جو برائی، جو عیب اس کے اندر موجود ہو، اس کو نہ بیان کرے۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہے، کوئی ہم عیب ایسا لگا رہے ہیں، کوئی برائی ایسی بیان کر رہے ہیں مسلمان کی، کسی مسلمان کی ہم برائی ایسی بیان کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، تب تو وہ بہتان اور الزام ہے،
اگر گناہ اور عیب موجود ہے تو وہ چغلی اور غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہی نہ ہو تب تو وہ گناہ، تب تو وہ بہتان ہے، اور بہتان کی بہت بڑی سزا ہے اسلام میں، 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے. تو محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر انسان کی کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں، کچھ چیزیں اس کے لیے حرام کر دی ہیں حقوق العباد کے اعتبار سے، کہ اس کا مال اس کے اوپر حرام ہے، اس کی عزت و آبرو، اس کی بے عزتی کرنا، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور اس کو قتل کرنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کا، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر یہ حرام قرار دیا. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ قبر کا عذاب تمہیں دکھا دے، قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیسے معاملہ ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں التجا کرتا اور دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے، قبر کا معاملہ تمہارے سامنے کر دے. لیکن اس بات کا مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ تم لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے تو ایسی صورت میں تم لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. چونکہ عام طور پر غیبت اور چغلی کی وجہ سے، چغلی یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور قبر کا اور عذاب قبر بھی، یہ وہ حرکت ہے جس کی وجہ سے قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، 2 قبروں کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ 2 قبروں کے اندر 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واضح کر دیا گیا کہ یہ قبر کے اندر جو موجود شخص ہیں ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے. انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر بل انہ کبیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ بہت بڑا، یہ عذاب ایسے ہیں کہ جس کو لوگ جو ہے نا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بڑے گناہ ہیں. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، پہلا شخص تو وہ ہے کہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی چغلی کرتا ہے، لوگوں کے عیب جوئی بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، کہ جو لوگوں کی برائیاں بیان کر رہا ہو. تو ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی غیبتیں بیان کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی جو ہے نا عیب جوئی، نکتہ چینی، لوگوں کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا. دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی پیشاب کے چھینٹے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہوں میں داخل ہے. لوگوں کی جیسے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح دیگر اور بہت ساری کبیرہ گناہ ہیں جس میں سے چغلی کرنا، لوگوں کے عیوب بیان کرنا، لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، ادھر کی بات لے کے جا کر ادھر لگانا، ادھر کی بات لے کے آ کے ادھر لگانا، جس سے آپس میں قطع تعلقات ہوں گے، جس سے آپس میں جھگڑے اور فسادات ہوں گے. یہاں تک کہ یہ ایسی غیبت اور چغلی ایک ایسی برائی ہے سماج کے اندر کہ جس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان بکھر جاتے ہیں، جس کے اندر بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو تو جو عذاب ہو رہا ہے تو وہ غیبت کے بیان کرنے کی وجہ سے لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، لوگوں کی غیبتیں بیان کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، لا یستتر من البول، جو پیشاب کے قطروں سے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ عام طور پر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم پیشاب کی چھینٹوں سے بچے اور خاص طور پر غیبت اور چغلی کرنے سے بچے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور بہت کڑوی بات ہے، کہ من نم الیک
ونم علیہ. آپ اس خوش فہمی میں مت رہیں کہ جو آدمی آپ کے سامنے کسی کی برائی بیان کر رہا ہو، کسی کی نکتہ چینی کر رہا ہو، کسی کی غیبت اور چغلی کر رہا ہو، تو وہ آپ کی برائی بھی کسی اور کے سامنے کرے گا. تو یہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہو سکتا، یہ قابل اعتماد آدمی ہرگز نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ یہ جب آدمی کسی اور کی برائی آپ کے سامنے آپ کے سامنے کر رہا ہو، جب یہ آدمی کسی کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہو تو آپ کے اندر بھی کچھ خرابیاں، آپ کے اندر بھی کچھ برائیاں جو ہوں گی تو وہ بھی لے کے جا کے دوسروں کے سامنے بیان کرے گا. تو عام طور پر ہمارے سماج میں بہت سارے مرد ایسے ہیں یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو عام طور پر اس شکایت میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں. غیبت ایک برائی بھی ہے اور ایک بیماری بھی ہے. برائی اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، اس کو حرام کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر لوگوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ غیبت اور چغلی سے بالکل بچتے رہیں، بالکل لیا اجتناب کریں، اس لیے کہ یہ غیبت یہ قبر کا عذاب کا بھی ذریعہ ہے اور کل قیامت میں آدمی کی رسوائی کا بھی ذریعہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے تھے. جب آسمانوں کا سفر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جو اپنے بدن کو اپنے ناخنوں کے ذریعے سے نوچ رہے تھے، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو ناخنوں کے ذریعے سے نوچ رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے بدن کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء الذین یغتاب الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں بیان کرتے ہیں، ویقعون فی اعراضہم، اور لوگوں کے ساتھ ان کی عزت و آبروز، یعنی لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، لوگوں کی نکتہ چینی بیان کرنا، لوگوں کے عیوب بیان کرنا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ برائی بالکل عام ہے. دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے آپس میں خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، اور کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم بیماری نہیں سمجھتے، بیماری ہی نہیں سمجھتے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ گندگی، یہ برائی ہمارے سماج سے ختم ہو، ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ اسی غیبت کی، چغلی کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایاکم والغیبہ، غیبت سے بچو، ایاکم والغیبہ، غیبت سے بچو، فإن الغیبۃ اشد من الزنا، اس لیے کہ غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت چیز ہے، اس لیے کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، پوری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا کہ زنا ایک ایسا فعل ہے جس کے قریب بھی مت بھٹکو، جس کے قریب بھی مت جاؤ. کیونکہ آدمی زنا کو زنا سمجھتا ہے، برائی سمجھتا ہے، گناہ کا کام سمجھتا ہے، ایسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے زیادہ سخت چیز غیبت کو اور چغلی کو اس لیے قرار دیا چونکہ آدمی غیبت کرتے ہوئے اپنے اندر اس بات کا خیال نہیں لاتا کہ میں کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اس کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لوگوں کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کر رہا ہوں، اس کے عیوب کو بیان کر رہا ہوں. آدمی اس چیز کا خیال نہیں لاتا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً منع فرمایا اور غیبت کو زنا سے زیادہ سخت چیز اس لیے قرار دیا کہ لوگوں کے اندر یہ برائی عام اس لیے ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا آدمی. ہاں، ہم کو معلوم ہے کہ بھائی کسی آدمی کے اندر یہ گناہ موجود ہے، ہمیں علم ہے کہ بھائی فلاں آدمی کے اندر شراب پینے کا عادی ہے، فلاں آدمی سگریٹ کا عادی ہے، فلاں آدمی نشاور چیزوں کا عادی ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو نہ بیان کریں، اس کے ساتھ ہم ستاری کا معاملہ کریں، اس کے عیوب کو چھپائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی غیبت اور چغلی تو اسی کو کہتے ہیں جو برائی اس کے اندر موجود ہے، اگر برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تب تو وہ بہتان اور الزام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، اس لیے کہ غیبت یہ گناہ سے یعنی زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اور چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی چغلی کا عادی ہو، لوگوں کے عیوب کو بیان کرنے والا ہو، لوگوں کے ساتھ ان کی برائیوں کے ساتھ ان کی عزت نفس کے ساتھ عزت کے ساتھ کھیلنے والا ہو، کھلواڑ کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چغلی اور غیبت کے سلسلے میں یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے معاشرے سے، ہم اپنے سماج سے اس برائی کو ختم کریں، اس برائی کو ختم کریں۔ ہم ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، کہ وہ لوگ جو آپس میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اثیم، وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور لوگوں کو حق بات سے روکتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ غیبت اور چغلی کو زنا سے زیادہ بدتر قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم اپنے معاشرے سے، ہم اپنے سماج سے اس برائی کو ختم کریں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی غیبت کو اور چغلی کو برا نہیں سمجھتا، گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے بلا جھجک، بلا دو ٹوک انداز میں وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتا پھرتا ہے، لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرتا ہے۔ اگر آدمی غیبت میں مبتلا ہو، اگر کسی کو عادت پڑ گئی غیبت کی، اس کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ لوگوں کی غیبتیں بیان کرتا ہے، تو اس سے بچنے کی ایک بہترین تدبیر نے مشائخ نے اور مشائخ سلوک نے، بہت سارے بزرگان دین نے، مشائخ نے یہ ترکیب بتلائی ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو فوراً اس سے جا کر معافی مانگے، اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے آپ کی برائی بیان کی ہے، میں نے آپ کے جو ہے نا عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب آدمی 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ جب اپنی برائی سے اپنے آپ کو یعنی جب آدمی لوگوں سے معافی مانگے گا تو اس کے اندر اس بات کا احساس ہوگا، اس بات کی اس کے اندر تکلیف ہوگی کہ بار بار مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، میں لوگوں کے سامنے جا کر معافی مانگ رہا ہوں، تو آدمی کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ وہ اپنے اس گناہ سے، غیبت کے گناہ سے رک جائے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع یہی تھا کہ ہم غیبت اور چغلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج سے برائیوں کو، گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ یہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، غیبت اور چغلی ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں بیان نہ کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب معلوم بھی ہو جائے، اس کا کوئی گناہ معلوم بھی ہو جائے، اگر اس کی کوئی برائی معلوم بھی ہو جائے، تب بھی اس کو چھپا کر رکھے، اس لیے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے گا، یعنی اس کے عیوب کو، اس کی گناہوں کو، اس کی برائیوں کو چھپا کے رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برائیوں کو، اس کے عیوب کے ساتھ اس کے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سماج کے اندر جو غیبت اور چغلی اور اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں، جھوٹ بولنا، زنا، غیبت، چغلی،
آپس میں کینہ کپٹ، ایسی سماج سے ہمارے اندر، سماج میں جو برائیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں اس کو ختم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور